الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. آمنت بالله، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدو ولا طيرة ولا هامة ولا صفرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم۔ سب حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی۔ امت جو چلے ان پر امت ہے بہت اچھی۔ سب میرے گناہوں کو دو اشکوں نے دھو ڈالا، سب میرے گناہوں کو دو اشکوں نے دھو ڈالا۔ مشکور ہوں رحمت کا، رحمت ہے بہت اچھی۔ جو طالب جنت ہے جنت انہیں مل جائے، جو طالب جنت ہے جنت انہیں مل جائے۔ میرے لیے طیبہ کی جنت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، دامن میں یہ مومن کے دولت ہے بہت اچھی۔ برادران اسلام، بھائی دوستوں اور بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ماہ محرم کے آخری ایام ہے، اسلامی سن کا پہلا مہینہ ختم ہونے والا ہے اور اسلامی سن کا دوسرا مہینہ یعنی ماہ صفر کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ صفر کا لغوی معنی جو ہے وہ خالی ہونے کے ہے۔ اہل عرب
حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کا ادب کرتے تھے، حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھتے تھے، اور جیسے ہی ماہ محرم کا مہینہ ختم ہو جاتا تھا تو اہل عرب ماہ صفر کا مہینہ شروع ہوتے ہی جنگ کے لیے چلے جاتے تھے اور پیچھے اپنے گھروں کو خالی کر دیتے تھے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کو صفر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ کچھ لوگوں اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس مہینے میں کوئی بھی کام کی ابتدا کرنا، کسی کام کو شروع کرنا درست نہیں ہے۔ ان کا یہ اعتقاد ہے، یہ کہنا ہے کہ اس مہینے میں جو کام بھی شروع کیا جائے گا اس میں کوئی خیر و برکت نہیں ہوگی اور آخر کار وہ کام ناکام ہو کر رہے گا۔ یعنی اس مہینے سے خائف ہوتے ہیں، اس مہینے سے ڈرتے ہیں، اور جب کہ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کی تردید کی گئی ہے، اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ سارے کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالی کے ہیں، اور ہر مہینے میں جو نفع نقصان ہوتا ہے وہ میرے بھائی دوست اور بزرگوں اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعے کے موقع پر ہم ماہ صفر کی حقیقت اور ماہ صفر کی نحوست و بدشگونی کی حقیقت کو بیان کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اپنے احکامات پر پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرماتے ہیں کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے بجز اللہ کے، سوائے اللہ کے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اللہ کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادی، اور اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے۔ وہو الغفور الرحیم، وہ بڑی مغفرت والا ہے اور بڑی رحمت والا ہے۔ اور اسی طرح تیسرے سپارے سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، ان لوگوں کو بتلا دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، کیا کہوں ان لوگوں سے، کیا فرماؤں ان لوگوں سے؟ فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ کہیے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، کہ تمام بادشاہی کا مالک اللہ ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کر دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وتعز من تشاء، اور جسے چاہتا ہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتا ہے۔ وتذل من تشاء، اور جسے چاہتا ہے ذلت کے گھڑے میں گرا دیتا ہے۔ بیدک الخیر، ہر طرح کی خیر، ہر طرح کی بھلائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کر دیتا ہے۔ اور تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اور لوگوں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، رات کو دن میں تبدیل کرتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، اور لوگوں وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے جو زندہ کو مردہ
سے پیدا کرتا ہے، جاندار کو بے جان سے پیدا کرتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وہ اللہ ہے جو مردہ کو زندہ سے پیدا کرتا ہے، بے جان کو جاندار سے پیدا کرتا ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا کرتا ہے، جس پر چاہتا ہے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اگر اللہ کسی کو تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر اللہ کسی کو خیر پہنچائے تو اللہ کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ تو اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ تکلیف دینے والا اللہ ہی ہے، اور جب اللہ اپنے بندوں میں سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو پھر اس تکلیف کو دور کرنے والا بھی اللہ ہی ہے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور پہلی بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوئی کہ تکلیف دینے والا اور تکلیف کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور دوسری بات وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ کسی کو خیر پہنچانا چاہے، کسی کو بھلائی پہنچانا چاہے، تو اللہ کا فضل کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، اور اللہ اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے نچھاور کر دے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہ بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ کُلًّا یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے میرے محبوب، آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتلا دیجئے، ان لوگوں سے فرما دیجئے۔ ربا کیا اعلان کروں، کیا کہوں ان لوگوں کو؟ فرمایا کہ قل اللہم کُلًّا یصیبنا، اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ کُلًّا یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہ ہمیں ہرگز کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی میرے بھائی دوست اور بزرگوں معلوم ہوا کہ دنیا کا کوئی بھی شخص، دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی، پریشانی میں نہیں ڈال سکتی، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، ہماری قسمت میں، ہمارے مقدر میں لکھ رکھی ہے۔ اور فرمایا کہ ہوا مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے، وہی کام بنانے والا ہے، وہی بگڑی بنانے والا ہے، وہی آرام دینے والا ہے، وہی ہمیں جو ہے نفع دینے والا ہے۔ یعنی اللہ ہی کی ذات ہے، اللہ کے سوا کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی آرام دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع دینے والا نہیں۔ اور فرمایا کہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یعنی اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول پر واقع ہی ایمان رکھتے ہو، واقع ہی تم پکے مومن ہو، تو پھر تمہارا یقین اللہ پر ہونا چاہیے، تمہیں جو ہے بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور تمہیں جو ہے اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ اور اسی طرح میرے بھائی دوستو اور بزرگوں، ایک اور مقام پر اللہ فرماتے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچتی۔ یعنی کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی آفت، کوئی بھی بلا، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی بلا جو ہے اللہ کے مرضی کے بغیر ہم تک نہیں آ سکتی۔ انسان لاکھ چاہے ہمیں مصیبت میں ڈالنے کی، پریشان کرنے کی، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی، تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، ہمیں مصیبت میں نہیں ڈال سکتی۔ اور میرے بھائی دوست اور بزرگوں، یہ ہے کہ ما اصاب من مصیبت
الا باذن اللہ، کہ کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی آفت، کوئی بھی بلا جو ہے اللہ کی اجازت کے بغیر ہم تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہرحال میرے بھائی دوست اور بزرگوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، فرمایا کہ کوئی بھی بیماری اپنے آپ نہیں آتی، خود بخود ہی متعدی نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور نہ ہی بدشگونی لینا صحیح ہے، ولا ہامۃ، اور نہ ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھنا ٹھیک ہے، ولا سفر، اور نہ ہی ماہ سفر سے بدشگونی لینا صحیح ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں کئی باتیں معلوم ہوئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ لا عدوى، کہ کوئی بھی بیماری خود بخود نہیں آتی۔ اگر کوئی بیماری پھیلتی ہے، کسی کو لگتی ہے کسی کے ذریعے، تو وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے لگتی ہے۔ اگر کوئی بیماری پھیلتی ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم اور اللہ کی اجازت سے پھیلتی ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی بھی بیماری اپنے آپ نہیں آتی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ولا طیرۃ، کہ کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھ لینا، اپنے لیے خراب سمجھ لینا، اپنے دل کے اندر جو ہے کسی چیز کا بدحالی کا، بدشگونی کا وہم پیدا کرنا، تو فرمایا اس سے بھی منع کیا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوئی کہ ولا ہامۃ، کہ کسی بھی پرندے کو منحوس سمجھنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ زمانے جاہلیت کے اندر بعض لوگ جو ہے الو وغیرہ کو منحوس سمجھتے تھے، کہ جس کے مکان کے اوپر الو آ کر بیٹھ جاتا تھا تو وہ اس کو منحوس سمجھتے تھے، اور اپنے دلوں کے اندر بدحالی کا، بدشگونی کا وہم پیدا کر لیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی پرندے کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ولا سفر، کہ ماہ سفر سے بھی بدشگونی لینا صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ماہ سفر کا مہینہ پریشانیوں کا مہینہ ہے، تکلیفوں کا مہینہ ہے، نقصان کا مہینہ ہے، خسارے کا مہینہ ہے، اور بعض لوگ اسی وجہ سے اس مہینے میں، ماہ سفر میں شادی بیاہ بھی نہیں کرتے۔ تو میرے بھائی دوست اور بزرگوں، کسی مہینے کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ سارے کے سارے مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، اور ہر مہینے میں جو دکھ تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ اور یہ اس حدیث سے معلوم یہ بھی ہو گیا کہ ماہ سفر کے مہینے کو منحوس نہیں کہنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ردت الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشر، فرمایا کہ اگر جس شخص کو بدشگونی کا وہم، اگر کسی شخص کو منحوسیت کسی کام سے روک دے، کسی حاجت سے روک دے، فرمایا کہ فقد اشرک، اس نے یقیناً شرک کیا، یعنی وہ مشرک ہو گیا۔ جو ایسا عقیدہ رکھتا ہے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہماری صحیح اصلاح فرمائے۔ حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حدیبیہ کے اندر ہمیں رات کی بارش کے بعد صبح یعنی فجر کی نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، هل تدرون ماذا قال ربکم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آج تمہارے پروردگار نے کیا کہا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول ہی زیادہ علم رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندوں میں سے کچھ نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے اور کچھ نے کفر کی حالت میں، پس جس نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ کے فضل، اللہ کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ اللہ پر ایمان رکھنے
والا اور ستاروں کی تاثیر کو انکار کرنے والا ہے، اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستاروں کی وجہ سے بارش ہوئی تو اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا اور وہ ستاروں پر ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے میری امت میں 4 کام ایسے ہوں گے کہ جن کو میری امت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی۔ پہلا کام فرمایا کہ جو حرام ہے اور میری امت اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ الفخر فی الاحساب، کہ حسب یعنی قومیت کے بنیاد پر فخر کرنا۔ دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ والطعن فی الانساب، کہ کسی کے نسب میں طعنہ زنی کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ اور تیسرا کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حرام ہے اور میری امت اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ والاستسقاء بالنجوم، کہ ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کے احوال معلوم کرنا یا ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا، فرمایا کہ یہ بھی حرام ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور چوتھا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو حرام ہے اور میری امت اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، فرمایا کہ والنیاحۃ نوحہ کرنا۔ یہ 4 کام ایسے ہیں کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ یہ زمانے جاہلیت کے کاموں میں سے 4 کام ہے یعنی حرام ہے جس کو میری امت چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگی۔ تو ہم سب کو ان 4 کاموں سے بچنا چاہیے اور اپنے دامن کو ان 4 کاموں سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ یہ دن رات اور شب و روز، مہینے سال، وقت کے ایک ایک لمحے کا خالق و مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ بے شک یقیناً اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد کتاب اللہ میں 12 ہے، اور یہ اس دن سے ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے، زمین اور آسمان کو بنایا ہے، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے ادب والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، اور یہی دین مضبوط ہے، یہی درست دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، لہذا تم حرمت والے مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ تو میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے کسی بھی دن کو، کسی مہینے، کسی سال یا کسی گھڑی کو منحوس قرار نہیں دیا ہے، بلکہ آج یہ توہمانہ خیالات غیر مسلموں اور مشرکینوں کے ذریعے مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے، اس کے آگے سے بلی یا کتا گزر جاتا ہے، یعنی راستہ کاٹ لیتا ہے، تو وہ اس کو بھی اپنے لیے منحوس سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان کا خطرہ سمجھ کر وہیں سے واپس پلٹ جاتا ہے، یا وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرتا ہے، کسی دوسرے گزرنے کا انتظار کرتا ہے۔ آج یہی فاسد خیالات میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھے کہ دین اسلام کے اندر کسی بھی دن کو، کسی بھی مہینے کو، کسی بھی گھڑی کو منحوس کہنے کی بالکل گنجائش نہیں ہے، بلکہ کسی دن، مہینے، سال کو منحوس کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے زمانے جو دن رات پر مشتمل ہے، اس میں نقص نکالنا اور عیب لگانے کے مترادف ہے،
اور جس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان الفاظ میں منع فرما دیا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دیتا ہے، آدم کا بیٹا مجھے اذیت دیتا ہے، اور وہ دن رات مہینے گھڑی کو برا بھلا کہنا ہے، گالی نکالنا ہے، کیونکہ میں ہی ہوں جس نے زمانے کو پیدا فرمایا اور میری ہی بادشاہت ہے، میں جس طرح چاہتا ہوں دن رات کو پھیر دیتا ہوں، دن رات کو بدلتا ہوں۔ تو معلوم ہوا میرے بھائی، دوست اور بزرگوں، یہ دن رات اللہ تبارک و تعالی کے پیدا کردہ ہیں۔ کسی کو عیب دار ٹھہرانا در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے تہمات، ایسے وسوسے اور ایسے باطل خیالات سے محفوظ فرمائے اور ہماری صحیح اصلاح فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔